بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم روحانی دنیا کے کچھ ایسے تصورات پر بات کریں گے جو ہماری روزمرہ زندگی سے بہت گہرے جڑے ہیں، لیکن شاید ہم ان کی گہرائی تک کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ ہم بات کریں گے رزق، فقر اور توکل کی، اور اس کے لیے ہمارے سامنے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب کے کچھ منتخب مقالات ہیں۔ جی، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی خوبصورتی ہی یہی ہے، وہ ہمیشہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرواتی ہیں۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر ہے کہ باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے، جی، اس کا اثر ہمارے اندر، ہمارے دل پر کیا پڑ رہا ہے۔ آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم سمجھیں کہ یہ ظاہری تبدیلیاں ہمارے دل کو اللہ کے قریب کیسے لے جا سکتی ہیں، یا کہیں خدا نخواستہ دور تو نہیں کر رہی۔ بالکل، یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے جیسا ہے۔ تو آئیے اس آئینے میں سب سے پہلے فقر کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ فتوح الغیب میں ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ فقر انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ سننے میں بہت سخت بات لگتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت یا مالی تنگی بذات خود کوئی بری چیز ہے؟ فتوح الغیب اس کی کیا وضاحت کرتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت واضح رہنمائی فرماتے ہیں۔ دیکھیں، ان کے نزدیک فقر یا مالی تنگی بذات خود کوئی لعنت یا بری چیز نہیں ہے۔ اصل خطرہ فقر میں نہیں، بلکہ اس رد عمل میں ہے جو ہمارا دل اس حالت میں دیتا ہے۔ جب انسان پر تنگی آتی ہے تو اس کا دل 4 خطرناک راستوں پر بھٹک سکتا ہے۔ اچھا، پہلا ہے بے صبری، یعنی اللہ کے فیصلے پر ٹھہر نہ پانا، جزا فضا کرنا۔ دوسرا ہے شکوہ، زبان سے یا دل ہی دل میں اپنے رب سے گلہ کرنا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ صحیح۔ اور تیسرا ہے تقدیر پر اعتراض، اللہ کی تقسیم پر دل کا راضی نہ ہونا۔ اور چوتھا، جو ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے مخلوق کی طرف جھکاؤ، اللہ سے نا امید ہو کر اس کا دروازہ چھوڑ کر انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دل میں ان کو اپنا حاجت روا سمجھنا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دل کا شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ کیفیات ہیں جو ایمان کی روشنی کو مدھم کرتے کرتے انسان کو کفر کے اندھیروں کے بہت قریب لے جاتی ہیں۔ یعنی مسئلہ پیسے کی کمی کا نہیں، بلکہ دل کی سمت کے بھٹک جانے کا ہے۔ غوث اعظم تو گویا ہمیں ایک آئینہ دکھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ غربت کا اصل امتحان پیسے کی کمی نہیں، بلکہ دل کی سمت کا امتحان۔ جب جیب خالی ہو تو کیا دل بھی اللہ سے خالی ہو جاتا ہے؟ اصل خطرہ یہ ہے۔ بالکل، یہ ایک روحانی لٹمس ٹیسٹ ہے۔ آزمائش آتی ہی اس لیے ہے کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ہمارے دل کا اصل سہارا کون ہے۔ اسباب ہیں، لوگ ہیں، ہماری اپنی قابلیت ہے، یا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن یہ عملی زندگی میں بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ انسان کمزور ہے، فوراً گھبرا جاتا ہے۔ جب بچوں کی فیس دینی ہو یا گھر کا راشن ختم ہو جائے تو دل کو سنبھالنا، اسے شکوے سے بچانا، یہ تو بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ بہت عظیم مجاہدہ ہے، اور اس کا حل بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا علاج علم اور یقین ہے۔ علم اور یقین؟ جی، علم اس بات کا کہ یہ تنگی میری کسی غلطی کی سزا نہیں، بلکہ میرے رب کی طرف سے ایک آزمائش ہے، میری تربیت کے لیے ہے۔ اور یقین اس بات کا کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میرے رزق کا بھی ذمہ دار ہے۔ جب یہ علم اور یقین دل میں گہرا ہونے لگتا ہے تو پھر بے صبری کی جگہ صبر لے لیتا ہے، شکوے کی جگہ رضا آ جاتی ہے، اور مخلوق سے امید کی جگہ خالص توکل پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو فقر کی بات ہوئی، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ یعنی جب اللہ دیتا ہے اور خوب دیتا ہے اور پھر کبھی کبھی اچانک واپس لے لیتا ہے۔ غنا نکبت پھر غنا، جی، یعنی پہلے امیری، پھر مصیبت اور تنگی، اور پھر دوبارہ امیری۔ جی۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت کا ملنا انعام ہے اور اس کا چھن جانا سزا ہے۔ ہاں، یہی سوچا جاتا ہے۔ لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارفین کے لیے یہ معاملہ سزا اور جزا سے بالا تر ہے۔ یہ تطہیر کا عمل ہے، پیوریفیکیشن کا۔ تطہیر یعنی صفائی؟ کس چیز کی صفائی؟ دل کی۔ جب اللہ پہلے نعمت یعنی غنا،
دیتا ہے اور پھر اسے واپس لے لیتا ہے۔ اسے نکبت کہا گیا ہے۔ جی، تو اس کا پہلا مقصد دل سے دنیا اور اسباب کی محبت کو کھرچ کر نکالنا ہوتا ہے۔ جب تک نعمت پاس ہوتی ہے، دل انجانے میں نعمت سے ہی محبت کرنے لگتا ہے، نعمت دینے والے سے غافل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ جب اللہ وہ نعمت چھینتا ہے تو دل کو جھٹکا لگتا ہے اور اسے واپس اصل مرکز کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا مقصد تکبر کا خاتمہ ہے۔ فراوانی اور دولت اکثر انسان میں ایک لطیف سا غرور پیدا کر دیتی ہے۔ جی، میں آ جاتی ہے۔ بالکل، اللہ اس نعمت کو چھین کر اس میں کو توڑتا ہے اور بندے کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ وہ سراپا محتاج ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم مقصد توکل کی اصلاح ہے۔ اللہ بندے کو عملی طور پر یہ سکھاتا ہے کہ اس کا بھروسہ گاڑی، بنگلے یا بینک بیلنس پر نہیں، بلکہ ان سب کو عطا کرنے والے پر ہونا چاہیے۔ بالکل۔ یہ سننے میں تو ایک مکمل روحانی ٹریننگ لگتی ہے، لیکن جو اس عمل سے گزر رہا ہو اس کے لیے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ بہت بڑی۔ اسے یہ کیسے اطمینان ہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے تربیت ہے، سزا نہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا فرق بھی دل کی کیفیت سے ہی واضح ہوتا ہے۔ اگر نعمت چھن جانے پر دل میں اللہ سے دوری، مایوسی اور شکوہ پیدا ہو تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ لیکن اگر نعمت چھن جانے پر دل اللہ کے اور قریب آ جائے، اس کی دہلیز پر آنسو بہائے، اسی سے فریاد کرے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تربیت کا سامان ہو رہا ہے۔ اچھا۔ اور جب بندہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے، صبر کرتا ہے اور اپنا تعلق صرف اللہ سے جوڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ ہے وہ دوسرا غنا جو آزمائش کے بعد ملتا ہے، اور یہ پہلے والے سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور بابرکت ہوتا ہے، کیونکہ اب بندے کی نظر نعمت پر نہیں بلکہ منعم حقیقی یعنی نعمت دینے والے پر ہوتی ہے۔ اب اسے دولت سے نہیں بلکہ دولت دینے والے سے محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کے صبر اور توکل کا انعام ہوتا ہے۔ یہ توکل کا لفظ بار بار آ رہا ہے۔ ایک طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ رزق تو اللہ کے ذمے ہے، دوسری طرف ہمیں حکم ہے کہ صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کرو، کوشش کرو۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر توکل ہی کرنا ہے تو پھر یہ ساری محنت کیوں؟ اس کو سمجھنا توحید کی روح کو سمجھنے کے مترادف ہے۔ اسباب اختیار کرنا یعنی محنت کرنا، نوکری کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس کی پیروی کرنا بندگی کا تقاضا ہے۔ نبیوں نے بھی محنت کی۔ تو پھر غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی تب ہوتی ہے جب دل ان اسباب پر ہی بھروسہ کر لیتا ہے، جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ رزق مجھے میری نوکری سے یا میری دکان سے مل رہا ہے۔ اچھا۔ یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک۔ دل کا انحصار اور امید صرف اور صرف مسبب الاسباب یعنی اللہ پر ہونی چاہیے۔ عارف کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں تو اسباب میں جڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ محنت کرتا ہے، وہ ایک عام انسان کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ محنت کرتا ہے، لیکن اس کا دل اسباب سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ محنت ایسے کرتا ہے جیسے سب کچھ محنت پر ہی منحصر ہو، لیکن توکل ایسے کرتا ہے جیسے محنت کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ واہ، کیا خوبصورت اصول ہے۔ اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے، ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک تسلی کا جملہ نہیں ہے، یہ ایک کائناتی قانون ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل امیری یا غریبی کا تعلق ہمارے بینک بیلنس سے نہیں بلکہ ہمارے دل کی اس کیفیت سے ہے؟ یقیناً، یہی تو ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ مقالہ 25 میں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اسی نقطے کی وضاحت فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقی غنا یعنی اصل امیری مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے۔ حقیقی غنا دل کا اللہ سے جڑ جانا اور مخلوق سے بے نیاز ہو جانا ہے۔ جب دل کو یہ یقین کامل ہو جائے کہ عزت، ذلت، نفع، نقصان سب کچھ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ کسی انسان کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ دل کی بادشاہی ہے۔ جی، یہ دل کا استغنا ہے۔ اور اسی طرح حقیقی فقر یعنی اصل غربت جیب کے خالی ہونے کا نام نہیں بلکہ دل کا اللہ کے سوا کسی اور چیز کا محتاج ہونا ہے۔ ایک شخص کروڑ پتی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کا دل اپنے مال کا محتاج ہے، ان کے بڑھنے سے خوش اور کم ہونے سے خوف زدہ ہوتا ہے، تو وہ حقیقت میں فقیر ہے۔ اس کا دل غیر اللہ کا سوالی بنا ہوا ہے۔
اس کے برعکس ایک شخص کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اس کا دل اپنے رب پر مطمئن اور راضی ہو تو وہ حقیقی غنی ہے، وہ بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر سمیٹا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقیر اور غنا، تنگی اور فراخی، یہ دونوں ہی آزمائشیں ہیں۔ جی، فقر صبر کا امتحان ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے، اور غنا شکر کا امتحان ہے۔ کہ بندہ نعمت پا کر اللہ کو یاد رکھتا ہے یا نعمت میں ہی کھو جاتا ہے۔ اور ان دونوں حالتوں کا مقصد ایک ہی ہے، بندے کے دل کو غیر اللہ کی محبت اور محتاجی سے پاک کرنا، اور اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینا۔ جی، جب دل اس مقام پر آ جاتا ہے کہ اسے نہ کچھ ملنے کی خوشی ہوتی ہے اور نہ کچھ چھن جانے کا غم، تو وہ حقیقی سکون پا لیتا ہے۔ اور اس مقام تک پہنچنے کی کلید، پورے سفر کا جوہر، وہ توکل ہی ہے، یہ گہرا پرسکون یقین کہ میرا رب میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے گا وہی میرے حق میں بہترین ہے۔